اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداً مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ میرے رضا پیارے رضا آچے رضا، دل میں بسا ہے قامت زیبا، حامی سنت اعلی حضرت۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی رکن شورا حاجی محمد زمزم رضا عطاری کی عیادت۔ میرے رضا پیارے رضا آچے رضا، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں خوشگوار زندگی کے مدنی پھول کے موضوع پر مدنی مکالمہ۔ میرے رضا پیارے رضا آچے رضا، حضرت مولانا نثار علی اجاگر صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور نعت خواہ حافظ محمد طاہر قادری و دیگر عاشقان رسول کی مدنی قافلے سے واپسی۔ میرے رضا پیارے رضا آچے رضا، عید الفطر کی چاند رات کو سفر کرنے والے مدنی قافلوں کی سفر سے واپسی۔ میرے رضا پیارے رضا آچے رضا، شعبہ تعلیم کے تحت مرکز الاولیاء لاہور میں سنت و بھرا اجتماع۔ میرے رضا پیارے رضا آچے رضا، دل میں بسا ہے قامت زیبا، حامی سنت اعلی حضرت۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس عطار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ باب المدینہ کراچی کے مقامی ہسپتال میں دوبارہ مبلغ دعوت اسلامی و رکن شورا ابو جنید حاجی محمد زمزم رضا عطاری کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور عیادت فرماتے ہوئے انہیں دم بھی فرمایا۔ آئیے اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں۔ یا نبی ہم پر عنایت کیجئے، یا نبی ہم پر عنایت کیجئے، اس طرف بھی چشم رحمت کیجئے، یا نبی ہم پر عنایت کیجئے، آپ ہی تو ہے میرے سب کچھ حضور، آپ ہی تو ہے میرے سب کچھ حضور، کیجئے میری شفاعت کیجئے، کیجئے میری شفاعت کیجئے، اس طرف بھی چشم رحمت کیجئے، اس طرف بھی چشم رحمت کیجئے، بن کے ان کے آستانے کے گدا، بن کے ان کے آستانے کے گدا، ساری دنیا پر حکومت کیجئے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں خوشگوار زندگی کے مدنی پھول کے موضوع پر مدنی مکالمے کا سلسلہ ہوا،
جس میں مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری نے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ آج ہمارا موضوع ہے خوشگوار زندگی بنانے کے مدنی پھول۔ یہ بھی زندگی کو خوشگوار بنانے کا ایک مدنی پھول ہے، ٹینشن نہیں لینا چاہیے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ملتی ہے کہ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دیکھا بات کرتے ہوئے مسکراتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ غصہ، بے چینی، وہم، شک، تذبذب، اس طرح کی جو انسان کی جو کیفیات ہے نا، انسان کو رنجیدہ کر دیتی ہے۔ فطری طور پر، نیچرلی طور پر، قدرتی طور پر آپ نوٹ کر لیجئے گا کہ اگر آپ کے چہرے پر بشاشت اور مسکراہٹ کے آثار آپ رکھیں گے نا تو ایسا لگتا ہے کہ پریشانی جو ہے نا یہ مسکرانے سے دور بھاگتی ہے۔ مطلب کہ مسکرانے سے پریشانی جا تو سکتی ہے لیکن اگر آپ منہ چڑھا کر بیٹھیں گے تو کچھ نہیں ہونا۔ میرا حاجی صاحب سے یہ سوال ہے، آج کے بعد خوشگوار زندگی کیسے گزارنی چاہیے اور مجھے بہت دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اگر ہم اسباب پر غور کریں گے نا اور ان اسباب کو دور کریں گے تو آپ کا گھر کا ماحول خوشگوار ماحول بنے گا۔ گھر کی چار دیواریوں سے خوشگواری نہیں آتی، خوشگواری آتی ہے انسان کے مزاج سے۔ ہمارے بے شمار کام ایسے ہیں جو نرمی سے ہو سکتے ہیں لیکن چونکہ ہمارے مزاج میں نرمی نہیں ہے، ہمارا پہلا اٹیم ہی سخت ہوتا ہے۔ حدیث ہے پاک، تمہیں جس سے محبت ہے اس سے کہہ دو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تاکہ وہ تم سے محبت کرے۔ مجھے پتا چلا مجھ سے محبت کرتے تو میرے بھی دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی نا۔ اب محبت کرنے والے کو آدمی مارتا تھوڑی ہے، تو مجھ سے محبت کرتا ہے، بدتمیز۔ کوئی نہیں مارتا محبت کرنے والے، محبت کرنے والوں سے تو محبت کی جاتی ہے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا جو مارکیٹ میں لڑتے ہیں نا تو بولنے لگتا ہے گھر میں لڑ کر آیا ہے۔ یہ ہم بازار میں کہتے ہیں، یہ سچی جھوٹی بات اس پہ میں تبصرہ نہیں کر رہا۔ اس وقت ہماری جو ڈسکشن چل رہی ہے خوشگوار چل رہی ہے، تو میں نے بھی آج سوچا تھا کہ مدنی مکالمے کا ماحول میں خوشگوار رکھوں گا۔ واقعی انسان وہ جس کے قریب آ کر انسان کو فرحت محسوس اور خوشگواری ملے معذرت کے ساتھ۔ یہاں بھی لڑائی کی ہوگی، اگر وہ غصے میں تو تم چپ ہو جاؤ، تم غصے میں تو وہ چپ ہو جائے۔ پتھر سے پتھر ٹکرائے گا تو چنگاڑی اڑے گی، آپ کو پتا چلنا یہاں یوں ہو گیا، یہاں یوں ہو گیا، یہاں یوں ہو گیا، یہاں یہ سے آ گیا، یہاں ادھر آ گیا، ادھر یہ آ گیا، ادھر گھر میں گھس گیا، ادھر ڈاکو ہو گیا، ادھر چور آ گیا، آپ پریشان ہے، اپنی ساری خوشگواری ختم، آپ کا سارا سکون امن ختم ہو گیا۔ ایک شخص تھا میرے سے واسطہ پڑتا تھا، جب بھی مجھے ملتا نا پہلے کہتا کہ دیکھو میں آپ کو ایسے سمجھا رہا ہوں، پریشان مت ہونا۔ پریشانی کی بات بھی کر رہا ہے، بولا پریشانی ہونا، یعنی یوں سمجھو کہ چپ ہو رہا ہے، بولا کہ دیکھو تکلیف نہیں لینا، باتیں بتاتا ہے۔ ایک دن بتا رہے میرے کو بھی کیا ہوا، میں نے کہا یار تمہارے پاس جب بھی خبر آتی ہے یہ موت میت کی آتی ہے، کبھی کہیں بچہ پیدا ہوا ہے یا نہیں ہوا، تمہارے پاس جب بھی خبر آتی ہے طلاق کی آتی ہے، کہیں نکاح بھی ہوا یا نہیں ہوا بھائی۔ بولے یوں میں کو سمجھا رہا تھا کہ یار جب بھی تم خبر دیتے ہو، دکھوں کی خبر دیتے ہو، پریشانیوں کی خبر دیتے ہو، آپ کو کبھی کوئی خوشی کی خبر ملتی ہی نہیں ہے۔ حضرت مولانا نثار علی اجاگر صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور نعت خواہ حافظ محمد طاہر قادری کا دیگر عاشقان رسول کے ہمراہ عید کے ایام میں راہ خدا عز و جل میں سفر کرنے کے بعد مدنی قافلے سے واپسی کا سلسلہ ہوا۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ ان کے بادل چھٹے اور خوشیاں ملے، دل کی کلیاں کھلے، قافلے میں چلو، علم حاصل کرو، جہل زائل کرو، پاؤگے رفعتیں، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، 12 ماہ کے لیے، 30 دن کے لیے، 12 دن دے قافلے میں چلو، سنتیں سیکھنے 3 دن کے لیے، ہر مہینے چلے، قافلے میں چلو۔ الحمدللہ ہمارے مشہور و معروف نعت خواہ محمد حافظ طاہر اتاری اور مشہور و معروف شاعر نثار علی اجاگر صاحب نے 3 دن کے مدنی قافلے میں دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے ملیر کی انوار طیبہ مسجد میں سفر کیا اور اس وقت مدنی تربیت گاہ ملیر نورانی مسجد میں کارکردگی دینے کے لیے حاضر ہیں اور الحمدللہ اس مدنی قافلے کی برکت سے ایک مدنی قافلہ ہاتھوں ہاتھ ان کے ساتھ تیار ہو کر مسجد میں تشریف لایا ہوا ہے اور انشاءاللہ عز و جل اس کی بھی ابھی تربیت کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا مدنی قافلے میں سفر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کا مجھ پر خاص کرم ہوا کہ جب باپا کی بارگاہ میں حاضری ہوئی تو باپا نے ارشاد فرمایا کہ مدنی قافلے میں سفر کریں اور الحمدللہ عید کے دوسرے دن مدنی قافلے میں سفر کیا
اور بہت زیادہ مزہ آیا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا، درس دینے کا موقع ملا، فرائض واجبات سیکھنے کو موقع ملا، اور الحمدللہ ہاتھوں ہاتھ اسلامی بھائیوں نے ہمارے ساتھ سفر کرنے کی کوشش کی، اور آج الحمدللہ ہمارے ساتھ ہی آگے قافلے میں جا رہے ہیں۔ کئی اسلامی بھائیوں نے نیتیں کی ہیں کہ وہ آگے انشاءاللہ قافلوں میں جائیں گے، اور الحمدللہ میں خود انشاءاللہ 12 دن کے قافلے میں محرم میں انشاءاللہ سفر کروں گا۔ تو آپ دوستوں سے بھی جو مجھے دیکھ رہے ہیں مدنی چینل پر، ان سے گزارش یہی کروں گا کہ جتنا جلد آپ سے ہو سکے مدنی قافلوں میں سفر کریں، سفر کر کر ایک مرتبہ دیکھیں کہ کیا کچھ ملتا ہے، کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو بس ان دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جو مدنی چینل دیکھا کرتے ہیں کہ جتنا جلد ہو سکے وہ مدنی قافلے میں سفر کریں۔ اے میرے بھائیوں رٹ لگاتے رہو، قافلے میں چلے، قافلے میں چلے، فون پر بات ہو یا ملاقات ہو، سب سے کہتے رہے قافلے میں چلو، 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 قافلے میں چلو۔ چاند رات اور یوم عید کو سنتوں کی تربیت کے لیے سفر کرنے والے مدنی قافلوں کی واپسی کا سلسلہ ہوا۔ اس موقع پر مبلغ دعوت اسلامی نے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول ارشاد فرمائے، جبکہ مدنی قافلوں کے مسافر عاشقان رسول نے مدنی چینل کو تاثرات بھی دیے۔ آگے آگے قافلے میں چلو، 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 قافلے میں چلو۔ ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو، دور ہو قافلے، قافلے میں چلو، الفت مصطفیٰ اور خوف خدا چاہیے جب تمہیں، قافلے میں چلو، 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 قافلے میں چلو۔ گر مدینے کا غم چاہیے چشم لے لیے نعمتیں، قافلے میں چلو، قرض ہوگا ادا کہ مانگو دعا پاؤ گے برکتیں، قافلے میں چلو، 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 قافلے میں چلو۔ 30 دن کا متقف ہوں، اور میں نے چاند رات کو 3 دن کے قافلے میں، اور ماشاءاللہ میں نے دہاڑی کی نیت کری ہے، اور 5 ٹائم نماز پڑھتا کی نیت کری ہے، اپنی مسجد میں درس دینے کی بھی نیت کری ہے۔ میں نے 10 دن کا اعتکاف کیا ہے مدینہ میں۔ مدنی قافلے میں مجھے بہت کچھ کو ملا، وضو کا طریقہ سیکھا، تیمم کا طریقہ سیکھا، کھانے کی سنتیں سیکھیں۔ انشاءاللہ جا کے گھر میں بھی بتائیں گے، دوستوں کو بھی ترغیب دلائیں گے۔ الحمدللہ میں نے 10 دن کا اعتکاف کیا۔ الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت دعوت برکاتہم عالیہ کے فرمان پر الحمدللہ میں نے چاند رات کو الحمدللہ 3 روزہ قافلے میں سفر کیا۔ میرا مدنی مقصد مجھے اپنی اور سارے دنیا کے لوگوں کے اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ باپا کے فرمان پہ ہاتھوں ہاتھ 3 دن قافلے کی ترکیب بنائی ہے۔ مجھے قافلے میں بہت سیکھنے کو ملا، اور اعتکاف میں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ پاپا کے مذاکرات میں غیبت کے خلاف جنگ اور نیکی کی دھوئیں مچانے کی ترغیب ملی، اور قافلے میں نماز کے احکامات اور ان سب چیزوں کی وہ ترغیب ملی۔ 30 دن کا اعتکاف کیا ہے، اور اس کے بعد بابا جی کے فرمان پر 3 دن کا چاند رات کو قافلے پہ گئے ہیں، اور قافلے میں بہت کچھ سیکھا ہے۔ وہاں مسجد میں درس دیا ہے، صدائے مدینہ میں لگایا ہے، اللہ کا بڑا کرم رہا کہ بہت کچھ سیکھا ہے۔ آگے کی نیت انشاءاللہ ہر ماہ 3 دن کا قافلہ ہر ماہ کے پہلے ہفتے میں جائے گا، جو جمعہ ہفتہ تو آج چھٹی ہوتی ہے ہمارے یہاں، تو قافلے چلتے ہیں، اس قافلے میں جائے گا ہر ماہ انشاءاللہ۔
دعوت اسلامی کے شعبہ تعلیم کے تحت مرکز الاولیاء لاہور میں سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے بیان فرمایا۔ اس اجتماع میں افسران، اسٹاف سمیت شعبہ تعلیم سے وابستہ اسلامی بھائیوں نے شرکت کی، نیز اس ادارے کے اساتذہ اور دیگر افسران نے مدنی چینل کو تاثرات بھی دیے۔ آئیے اس اجتماع کی جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ ماشاءاللہ ہم نے بہت سی باتیں لوگوں سے آج سیکھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہمارا مدنی چینل چل رہا ہے، ٹی وی پہ جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں، بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جس سے ابھی تک ہم آشنا نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں اس کے باتوں کے بارے میں۔ تو الحمدللہ مدنی چینل کے وسعت سے میں بات کروں گا کہ ہمیں بہت سے چھوٹی چھوٹی باتیں پتہ چلتی رہتی ہیں۔ اسلامی طریقے اور اسلام کے بارے میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ سارا کچھ بتاتا ہے، ہم لوگ پوری فیملی کے ساتھ اس کو بڑے شوق و ذوق و شوق سے اس کو سنتے ہیں۔ مدنی چینل نے اس وقت معاشرے میں جو انقلاب برپا کیا ہے، جو معاشرے میں ایک شعور اجاگر کیا ہے کہ ہماری نوجوان نسل، ہمارے گھروں کی خواتین اور بچے بوڑھے سب اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر ماحول بہتر سے بہتر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ نے آج کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی، مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں، تجھ پہ جگہ میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی